بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت نہم کی اردو لازمی کے حصہ نظم سے تیسری نظم ہے، برسات کا تماشا۔ شاعر شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی ہیں اور کلیات نذیر اکبر آبادی سے یہ نظم ماخوذ ہے اور صنف سخن مخمس ہے۔ مقاصد تدریس۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ صنف سخن مخمس کی تعریف اور شیخ ولی محمد نذیر اکبر آبادی کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہوں گے۔ نظم میں موجود ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے، لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معانی لکھنے کے قابل ہوں گے، نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے اور نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ دیگر یہ کہ نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ تحریر کرنے کے قابل ہوں گے۔ اہم نکات شاعر کے حوالے سے۔ حرف تعارف۔ اصل نام شیخ ولی محمد نذیر تخلص لکھتے ہیں۔ 1735 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ آگرہ چلے گئے، جسے اکبر آباد بھی کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے پھر آپ اکبر آبادی کہلائے۔ نذیر اکبر آبادی کو فارسی اور اردو زبان پر دسترس تو حاصل تھی ہی، مگر اس کے علاوہ عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ عوامی شاعر۔ نذیر بجا طور پر اردو کے پہلے عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور و فکر کیا اور پھر اسے شعر کا جامہ پہنایا۔ چونکہ عوامی شاعر تھے، اس لیے انہی کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار، فطرت، سماج اور معاش کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اور انہیں بڑے مؤثر انداز میں آپ نے پیش بھی کیا ہے۔ برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ، یہ نظمیں آپ کی بہت معروف و مشہور نظمیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے تمثیلی نظمیں تحریر کیں اور آپ نے اپنا کلام معاشرے اور زندگی کا ترجمان بنایا۔ اہم تصنیف۔ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا یہ کتاب عظیم سرمایہ ہے۔ اشعار کی تشریح۔ عزیز طلبہ و طالبات، اشعار کی تشریح سے پہلے میں آپ کو نظم کی حیت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اصناف سخن میں نظم کی بے شمار اقسام ہیں، جس میں ایک قسم مخمس ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہماری کتاب میں موجود برسات کا تماشا، جس کے ہر بند میں 5واں مصرع ہر ایک بند میں ہو بہو دہرایا گیا ہے، جسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم میں 5 مصرے مختلف ہوتے ہیں، مگر پہلے بند کے ردیف اور قافیے کو ہر بند کے 5ویں مصرے میں ہو بہو دہرایا جاتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بند نمبر 1۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑھ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید، سورج، مول، نقد خریدنا، زر، دولت، نگر، بستی، اساڑھ ہندی کیلنڈر کا تیسرا یعنی برسات کا مہینہ۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی اس نظم کے پہلے بند میں برسات سے قبل کا ماحول بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب سورج طلوع ہو کر اپنی حرارت پھیلاتا ہے تو اس کی کرنیں دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہیں، جو اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
پانی کا یہ چکر بہت قیمتی ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور پھر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں ان بادلوں کو ہر بستی سے گھیر گھیر کر لاتی ہیں اور یوں موسم برسات شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر شاعر اپنے دوستوں کو اس بارش کے موسم کے جلووں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدھے ساون کے مہینے کا رخ کسی اور جانب تھا، مگر اب یہ ہماری نگری کی طرف آ رہا ہے، تو آؤ دوستو ہم بھی اس کا مزہ لوٹیں، ہم بھی اس سے مزہ لیں اور لطف اٹھائیں۔ یعنی شاعر نے اس بند میں برسات کے موسم سے قبل یعنی پہلے کا تھوڑا سا ماحول بتاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اب تیاری کر لیں برسات کے موسم سے لطف اندوز ہونے کی، کیونکہ بارش برسنے والی ہے۔ حوالے کا شعر ہے: بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہا ہے، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہا ہے۔ بند نمبر 2: قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ بند نمبر 2 کی لغت کچھ اس طرح سے ہے: قاصد پیغام دینے والے یعنی پیغام رساں، صبا صبح کی ہوا، کوہ و دشت پہاڑ و صحرا، میگھ راجا برسات یعنی بارش۔ بند نمبر 2 میں شاعر نذیر اکبر آبادی اپنے ساتھیوں کو برسات سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہوائیں بادل اڑا کر لائیں تو مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا نے ہر طرف سے آنے والی ہواؤں کے ذریعے یہ اطلاع بھیج دی کہ بارش برسنے والی ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے یہاں پر کہ ہوا میں موجود جو نمی ہوتی ہے وہ برسات کی آمد کی پیشگی اطلاع یعنی خوشخبری ہوتی ہے، اور باد صبا کے جھونکے پہاڑ و صحرا کو بھی سرسبز و شاداب ہونے کی خبر یعنی اطلاع دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی ہرے بھرے پودوں اور درختوں کا راج ہونے والا ہے، یعنی ہرے بھرے درخت اور پودے اگنے والے ہیں۔ مزید شاعر یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت گھٹا آ کر برسے گی اور ہر شے کو جل تھل کر دے گی، اور پھر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی۔ یعنی شاعر نہ صرف برسات کے موسم کا منظر پیش کر رہے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بارش کے موسم کے جلووں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آؤ دوستو ہم بھی برسات کے موسم سے مزے اٹھائیں اور لطف اندوز ہوں۔ حوالے کا شعر ہے: اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔